الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال أيضا في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال أيضا في موضع آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال أيضا في موضع آخر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام، ہمارے دین شہر اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج 4 اپریل 2025 مطابق 5 شوال المکرم 1446 ہجری بروز جمعہ ہے. رمضان کے بعد آج کا یہ جمعہ یہ پہلا جمعہ ہے، یعنی یہ کہیے کہ شوال کا یہ پہلا جمعہ ہے. پچھلا جمعہ جو گزرا ہے ہم اور آپ بھی جانتے ہیں وہ رمضان کے انوار و برکات کو لے کر گزرا. شوال کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے. مکمل 1 مہینہ ہم نے گزارا نمازوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، صدقہ اور خیرات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے جو انوار اور برکات کا نزول ہو رہا تھا ہم نے اور آپ نے اس کا مشاہدہ کیا، دیکھا، کس نے کتنا اس سے فائدہ حاصل کیا. یہ دراصل آج کا جمعہ محاسبی کا جمعہ ہے. تو آج کے جمعے میں ویسے بھی جمعہ کا دن بہت ہی اہم ہوتا ہے اور خاص ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن جو سب سے زیادہ جس عمل کی کثرت کرنی چاہیے وہ 3 عمل ہے. وہ ہر جمعہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ کہف، ہم آپ بھی جانتے ہیں، سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دجالی فتنوں کا زمانہ ہے. اور سورہ کہف کی خاصیت یہ ہے کہ جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دجالی فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں. اور دوسرا عمل جو جمعہ کے دن جس کی کثرت کرنی چاہیے وہ درود شریف کی زیادہ سے زیادہ کثرت کرنی چاہیے. جو انسان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہترین یہ عمل ہے کہ وہ درود شریف کا جتنا زیادہ وہ اہتمام کرے، ورد کرے، کثرت کرے. اور تیسرا عمل جس کی کثرت کرنی چاہیے وہ ہے دعا. جمعہ کا دن پورا دن یہ قبولیت کا دن ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اور آپ ان 3 عمل کا ہر جمعہ جو ہے اہتمام کیا کریں. ویسے آج کے جمعے میں انشاءاللہ 2 اہم باتیں آپ کے سامنے، بلکہ یہ کہیے کہ 2 موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے. سب سے پہلا موضوع تو یہ ہوگا، ہم نے اور آپ نے دیکھا 2 دن پہلے کہ وقف بل 2024 پاس ہو چکا ہے. وہ ہر ایک کے سامنے ہے، سب نے دیکھا، کس نے کیا کہا، سب نے دیکھا، سنا، ہر ایک کے اپنے اپنے نکات تھے، اپنی اپنی باتیں تھیں. اس سے بالکل بحث نہیں ہے، لیکن اس کے تعلق سے جو ابھی مایوسی ہے وہ انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی. اور آخر میں 10-15 منٹ اس موضوع پر بھی بات ہوگی کہ رمضان کے بعد اگلے رمضان تک یہ مکمل 1 سال
ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، یعنی پورا سال ہم کس طرح گزاریں، وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو یہ دو اہم موضوع ہیں، انشاءاللہ بہت مختصر میں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقف بل ایک مایوسی ہے، ایک نازک حالات سے ہم آپ گزر رہے ہیں، اور کسی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کن حالات سے خصوصاً ہندوستانی مسلمان کن حالات سے گزر رہا ہے وہ ہر ایک جان سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ انسان مایوس ہو جائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ خود فرماتے ہیں کہ مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا ہے۔ انسان جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں خیر پیدا کر دیتے ہیں، اور جس چیز کو انسان اچھا سمجھتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں شر ہو۔ یقیناً جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کم ہمت نہیں ہو سکتے۔ ایک مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا ہے، کم ہمت نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ عزم اور حوصلے کا پہاڑ ہوتا ہے، وہ صبر و استقلال کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ یقیناً مایوسی ہے، پریشانیاں ہیں جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں جگہ جگہ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، اگر تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے اور میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو ہم تمہیں یوں ہی کامیابی نہیں دیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ قرآن کی کئی آیتیں موجود ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، مال میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے تمہارا نقصان ہوگا، مال کا بھی نقصان ہوگا، جان کا بھی نقصان ہوگا، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جنت میں ایسے داخل ہو جائے، یعنی ہم آزمائیں گے نہیں اور ایسے ہی داخل ہو جائے، یعنی کامیابی کا ملنا اتنا آسان نہیں ہے، جنت کا مل جانا جتنا ہم اور آپ آسان سمجھتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں ہم آزمائیں گے، اور مالوں کے ذریعے آزمائیں گے، ہر طرح سے آزمائیں گے، اور ان حالات میں ہمیں صبر اور استقلال سے کام لینا ہے، اور یہ کوئی آزمائش نہیں ہے۔ ہم اور آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے سامنے ہماری جو زندگی ہے، جو آزمائشیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ پوری زندگی آپ صحابہ کرام کی پڑھ جائیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ جائیے، آزمائش ہی آزمائش، امتحان ہی امتحان، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ اتنا بڑا لقب ایسے ہی نہیں ملا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر پریشان کیا گیا۔ کیوں؟ کیا دشمنی تھی، کیا رشتہ داری تھی؟ محض اس لیے کہ وہ ایک اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، بس یہی ایک غلطی تھی، اور وہ غلطی آج ہمارے اندر بھی ہے، لیکن ہم اور آپ انہی صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی روحانی اولاد ہیں، اور انہی مجاہدین کی روحانی اولاد ہے۔ صحابہ کرام نے تپتی ہوئی ریت پر لیٹنا پسند کیا، لیکن کبھی غیروں کے دین کو قبول کرنا پسند نہیں کیا، دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا کبھی پسند نہیں کیا، ایک اللہ کے کلمے کو انکار کرنا پسند نہیں کیا۔ کتنی آزمائشیں صحابہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کا واقعہ دیکھ لیجئے نا، 1400 صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی نکلتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اور وہی خواب جو ہوتا ہے انبیاء کا، یہ وہی ہوتا ہے، یعنی ہمارا اور آپ کا خواب سچا بھی ہوگا جھوٹا بھی ہوگا، لیکن اگر نبی خواب دیکھ لے تو وہ خواب سچا ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، چنانچہ اس خواب کی تعمیل کے لیے 1400 صحابہ کرام کو لے کر نکلتے ہیں۔ مکہ سے کچھ 9 میل کے فاصلے پر حدیبیہ نامی ایک جگہ ہے، ایک کنواں ہے، وہاں پر قیام ہوتا ہے۔ کفار مکہ کو معلوم ہوتا ہے، لیکن نہیں جانے دیا، نہیں جانے دیا، اللہ کے گھر کا دیدار نہیں کرنے دیا، اللہ کی عبادت سے روک دیا، طواف سے روک دیا، نہیں جانے دیا۔ 1400 صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اے نبی انا فتحنا لک فتحا مبینا،
ہم تمہیں ایک بڑی کامیابی دیں گے، بڑی کامیابی ہم تمہیں دیں گے۔ یہ سن 6 ہجری کی بات ہے، صلح حدیبیہ۔ ایسے ایسے شرائط کفار مکہ کی طرف سے رکھے گئے تھے کہ جن کو پورا کرنا مشکل ہے۔ آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں، آپ جا کر اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کا خون کھول رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو صبر کی تلقین کی۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں بڑی کامیابی سے نوازیں گے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ 2 ہی سال کے بعد، یہ سن 6 ہجری کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ ہے، لیکن جب سن 8 ہجری کا سال آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا ایک عظیم الشان اور تاریخی کامیابی آپ کے جھولے میں ڈالی۔ کتنی بڑی کامیابی تھی، اس صبر کا نتیجہ تھا۔ یقیناً آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں بڑی آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل چھٹ جاتا ہے۔ باطل کو چھٹنا ہے۔ جتنی باطل طاقتیں ہیں وہ کم ہمت اور بزدل ہوا کرتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان والوں کے اندر ہمت، حوصلہ ہو، اور سب سے بڑی بات اتحاد اور اتفاق ہو۔ آج وہی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جو بات غیر کہہ رہے ہیں وہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں تو اس پر غم کرنا چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے خوشیاں منائی، ہزاروں کی تعداد میں۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا فائدہ۔ ایسے موقع پر ہمیں سارے اختلافات، سارے جتنے بھی اختلافات ہیں، سب کو درکنار کر کے صرف ایک آواز پر ہمیں لبیک کہنا ہے، اور وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز ہے، جس پلیٹ فارم پر سارے مسلک کے لوگ وہاں ہیں، سارے مسلک کے بڑے اکابر موجود ہیں، اور ان کی کتنی بڑی کامیابی آپ نے دیکھی ہے، چاہے وہ دلی ہو، پٹنہ ہو، وجے واڑہ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یقیناً السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا ہاتھ ہے، لیکن اسے پورا کرنا یہ اللہ کے ہاتھ، اللہ کے ذمہ ہے۔ ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے جہاں تک ہوگا، اور جو بھی آواز آئے گی، جو صدا آئے گی، اس پر ہم انشاءاللہ لبیک کہیں گے۔ وقف بل کا معاملہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، مجھے اس پر کوئی بحث نہیں کرنی ہے، لیکن آپ نے غالباً غور کیا ہوگا، میں اس نکات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک غلط فہمی جو ہم مسلمانوں کے اندر ہی، ہم مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہوگی، وہ غلط فہمی، میں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح بھرے سنسد میں اسلام کی تاریخ کو چھیڑا گیا اور اسے جو ہے مسمار کر کے پیش کیا گیا، اور نعوذ باللہ ایک نہیں 70 بار نعوذ باللہ پڑھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا بڑا تہمت اور اتنا بڑا الزام لگایا گیا، کاش کہ وہاں کوئی تاریخ اسلام کا جانکار ہوتا تو اسے جواب دیا جاتا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک ماننی سانسد نے کیا کہا تھا کہ اسلام کا سب سے پہلا وقف اگر کوئی کرنے والا ہے تو وہ یہودی ہے۔ آپ نے یہ بیان سنا ہوگا۔ اسلام اس غلط فہمی کو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں سب سے پہلا وقف اگر کوئی کرنے والا ہے تو ایک یہودی نے کیا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں۔ مخیریق نامی ایک یہودی تھا جو بڑا نیک تھا، میں تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مخیریق نامی ایک یہودی تھا، اس نے وصیت کی کہ جب میں شہید ہو جاؤں، جبکہ غزوہ احد کا یہ واقعہ ہے جو سن 3 ہجری میں یہ غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا ہے، اس نے وصیت کی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے 7 باغ، ساتوں کے ساتوں باغ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، وہ جو چاہے کریں گے، وہ جو چاہے کریں گے۔ اور یہ مخیریق نامی یہودی، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور وہ صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ احد میں جہاں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا واقعہ 50 صحابہ کرام کو اس ٹیلے پہ آپ نے رکھا تھا، وہی غزوہ ہے۔ اس نے وصیت کی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے ساتوں کے ساتوں باغ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف ہے، وہ جو چاہے کرے۔ یہ واقعہ ہے، چنانچہ واقعہ ایسا ہی ہوا کہ وہ شہید ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے اپنے قبضے میں کر اس کو اسلام کی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ کہا گیا کہ یہودی نے وقف کیا سب سے پہلا وقف، جبکہ سراسر غلط ہے، اور یہ اس بات کو ثابت کرنا تھا، اس بات کو یہ ثابت کیا جانا تھا کہ تم زمین اور وقف کی زمین غیروں سے لے سکتے ہو، لیکن کمیٹی میں کسی غیر مسلم کو نہیں رکھ سکتے، یہ اصل ثابت کرنا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ اسلام کا سب سے پہلا وقف نہیں ہے۔ آپ تھوڑا پیچھے چلیے، مکہ میں چلیے، آپ کو یاد ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع کے زمانے میں چھپ چھپ کر دعوت دیا کرتے تھے،
چھپ چھپ کر دعوت دیا کرتے تھے. اور صفا نامی پہاڑ پر ایک گھر تھا، ایک مکان تھا، ایک جگہ تھی جس کا نام تھا دار ارقم. دو ایسی جگہ تھی، ایک دار ارقم اور ایک دار الندوہ. دار ارقم جہاں اسلام کے تعلق سے میٹنگ ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تمام فیصلے کیا کرتے تھے. یہ حضرت ارقم بن ارقم مخزومی رضی اللہ عنہ کا مکان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف کر دیا. یہ پہلا وقف ہے اور یہ مکہ میں ہوا ہے. حضرت ارقم بن ارقم مخزومی رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے یہ پہلا وقف کیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو مکہ کے اندر ہے. ابھی تو ہجرت کا واقعہ بھی نہیں پیش آیا تھا، بہت لمبی تفصیل ہے دار ارقم کا. اب آگے چلیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آتے ہیں. جب ہجرت کر کے آتے ہیں تو راستے میں ایک بستی پڑتی ہے جس کا نام ہے قبا. ایک قبا نامی بستی ہے جو مدینہ منورہ سے غالباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 12 یا 14 دن، کئی روایات 14 دن آپ نے قیام کیا. اور وہاں حضرت کلثوم بن حدف رضی اللہ عنہ ان کے مکان میں قیام کیا. ان کا ایک باغ تھا، ایک جگہ تھی جہاں عمرو بن عوف نامی قبیلے کے لوگ وہاں کھجور سکھایا کرتے تھے. ایک جگہ تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمین کو، اس جگہ کو جہاں عمرو بن عوف نامی قبیلے کے لوگ وہاں کھجور سکھایا کرتے تھے، اس جگہ کو، اور یہ زمین کس کی تھی؟ حضرت کلثوم بن حدف رضی اللہ عنہ ان سے خریدا. اور خریدنے کے بعد وہاں مسجد کی تعمیر کی جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے. اور مسجد قبا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تعریف کی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جو انسان باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے گا مسجد قبا کے بارے میں، اسے عمرے کا ثواب ملے گا. یہ ہے اسلام، یہ ہے وقف جو ایک صحابی نے کیا تھا. اس کے بعد ہجرت کرنے کے بعد جب ہجرت کا 3را سال آتا ہے تب جا کر ایک یہودی جو ایک روایت کے مطابق مسلمان ہو گیا تھا، 7 باغ کا واقعہ پہ جو ہے اس نے وقف کیا تھا. لیکن کس طرح اسلام کے تاریخ کو غلط طور پر پیش کیا گیا اور آج ہم بھی مانتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں، اسلام کا سب سے پہلا وقف کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے یا کسی غیر نے نہیں کیا، بلکہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدا. صحابی کی زمین خرید کر اسے وقف کیا اور اس پر اللہ کے گھر کی تعمیر کی. بقیہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے موجود ہے، وہ ساری باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس موقع پر اتنی ہی بات کہنی ہے کہ یقیناً ہمارے سامنے حالات موجود ہے، لیکن ہم اور آپ بندھے ہوئے ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بندھے ہوئے ہیں. جیسی صدا آئے گی انشاءاللہ اس صدا پر لبیک کہا جائے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی قربانی کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. آئیے، چونکہ رمضان کے بعد کی زندگی ہمیں اور آپ کو کس طرح، پورا رمضان کا مہینہ گزر چکا. جب تراویح ختم ہوتی ہے اور عید کی نماز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مسجد بالکل سناٹا ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کبھی یہاں کوئی نمازی تھا ہی نہیں. عجیب بات ہے. اللہ کے سامنے ذرا غور کیجیے. میں بیان نہیں کروں گا، میں آپ کے سامنے لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. مجھے صرف ایک سوال کا آپ جواب دے دیجئے. آپ اللہ کے سامنے آپ کو حاضر ہونا ہے، یقیناً حاضر ہونا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہر ایک کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ کے سامنے ہم 2 چہرے لے کر جائیں گے. 2 چہرہ ہمارا ہوگا. ایک رمضان کا چہرہ ہوگا جس چہرے کے اندر نمازیں ہوں گی، جس چہرے میں روزے ہوں گے، جس چہرے میں قرآن کی تلاوت ہوگی، اور جس چہرے کے اندر صدقہ اور خیرات ہوں گے. وہ 1 مہینے والا چہرہ. اور دوسرا چہرہ کون سا ہوگا؟ 11 مہینے والا. آپ مجھے خود انصاف سے بتا دیجئے کہ آخر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا حشر کریں گے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف 1 مہینے کے لیے کہا تھا کہ تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، روزوں کا اہتمام کرو، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرو؟ کیا ہمارا رب اپنی نعمتوں کو زمان و مکان کے ساتھ قید کر کے ہمیں دیتا ہے؟ آپ ذرا بتلائیے. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں پانی اسی شرط پر دیں گے کہ تم سفر میں رہو، ہم تمہیں ہوا اسی شرط پر دیں گے جب تم مسجد میں رہو. یعنی اللہ نے اپنی نعمتوں کو آزاد کر دیا. انسان سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، مکان میں ہو، مسجد میں ہو، دیہات میں ہو، شہر میں ہو، دیس میں ہو، پردیس میں ہو، اللہ اپنی ساری نعمتیں دے رہا ہے بلا قید زمان و مکان کے. کوئی قید نہیں ہے. لیکن ہم نے جب اللہ کی عبادت کی باری آئی تو قید کر دیا. ہم نے اللہ کی عبادت کو قید کر دیا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تب ہم عبادت کریں گے، رمضان کا مہینہ جائے گا ہم عبادت نہیں کریں گے. یہ کیسا انصاف ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم. یاد کرو گے تو میں بھی یاد کروں گا، بھول جاؤ گے تو میں بھی بھول جاؤں گا. یہ تو اصول ہے. رمضان گزر گیا، کتنے انوار برکات. سوچئے ذرا
کیا سما ہوتا تھا، کیا ماحول تھا، اللہ کی انوار و برکات، اللہ کی رحمتیں برکتیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ختم ہو چکی ہے۔ لیکن ہر انسان اپنا محاسبہ کرے کہ آخر ہم نے رمضان کے مہینے سے کیا پایا اور کیا کھویا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی بھی عبادت کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کے اختتام اور ختم ہونے کے بعد اس پر قائم رہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان اگر حج کو جاتا ہے تو حج کی قبولیت کی علامت یہ بتائی ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر اس کی زندگی بدل جائے، یعنی حج سے پہلے کی زندگی وہ ختم ہو جائے، اس سے پہلے سارے دھندے جو کیا کرتا تھا وہ سارے دھندوں کو بند کر دے اور اس کی زندگی بدل جائے، وہ شریعت اسلام پر آ جائے، تب اس کا مطلب ہوا کہ اس کا حج یہ قبول ہوا۔ بالکل یہی حال رمضان کا ہے۔ اگر رمضان گزرنے کے بعد اگر ہم دین پر قائم ہیں، نماز پر قائم ہے اور روزوں کا اہتمام ہماری زندگی میں موجود ہے، قرآن کی تلاوت موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رمضان قبول ہو گیا، رمضان کا روزہ قبول ہو گیا، رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی۔ لیکن اگر تراویح ختم ہونے کے بعد یا یہ کہ عید کی نماز کے بعد ہم نے سب کچھ کو 3 طلاق دے دیا، نماز کو بھی 3 طلاق دے دیا، روزے کو بھی 3 طلاق دے دیا، تلاوت قرآن کو بھی بالکل چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو رمضان میں جو عبادتیں کی تھی وہ عبادتیں قبول نہیں ہوئی ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دور ہو گئے ہیں تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان اسی لیے دیا تھا تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو اور وہ پورا سال رہے، پورا سال ہم اس پر قائم رہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، انصاف سے بتائیے، رمضان گیا ایسا لگتا ہے کہ مہمان چلے گئے اور گھر کے لوگ رہ گئے، ایسا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے رمضان کے اندر جو بھی ہم نے عمل کیا تھا اسے ہم برقرار رکھے، اسے ہم بالکل ضائع نہ ہونے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سامنے ہم 2 چہرہ لے کر جاویں۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، ہر انسان کے اندر ارادہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ ہم جائیں گے پٹنہ، یہ ارادہ ہے، لیکن صرف ارادے سے کام نہیں چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وسعى لها سعيها، اس کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ ہم نے رمضان کے اندر جو بھی عمل کیا، جو بھی عبادتیں کی، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہوگی۔ 4-5 کام اگر ہم نے اپنی زندگی میں برقرار رکھا تو انشاءاللہ جس طرح رمضان گزرا ہے پورا سال بھی ہمارا گزرے گا۔ سب سے پہلی بات ہم آپ کوشش کریں محرمات سے اجتناب کریں۔ محرمات کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا، جو بھی ہے، عمل ہو، قول ہو، فعل ہو، حرکت ہو، دھندے ہو، بزنس ہو، جو بھی محرمات کے قبیل سے ہیں، وہ سارے کے سارے محرمات سے ہم اجتناب کریں۔ یہ سب سے پہلی بات، محرمات سے جس نے اجتناب کیا، اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ جو انسان محرمات سے اجتناب کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے اور اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ محرمات، حرام کردہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ بات کے قبیل سے ہو، عمل حرکت کے قبیل سے ہو، یا کسی بھی کام کے قبیل سے ہو، کسی بھی بزنس کے قبیل سے ہو، وہ ساری کی ساری چیزوں سے ہمیں اجتناب کریں۔ دوسری بات، رمضان میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، یقیناً نمازوں کا اہتمام کیا۔ جو انسان جمعہ کبھی آتا ہو، جمعہ نماز پڑھنے کبھی آتا ہو یا سالوں میں آتا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا رمضان وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ وہ تراویح میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور ایسے شرابی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پورا سال مست رہتا ہے، شراب میں مگن رہتا ہے، لیکن جو ہی رمضان آتا ہے وہ ساری چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اور آپ فرائض کا اہتمام کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ کل قیامت میں جب فرائض میں کمی ہوگی تو انہی نوافل کے ذریعے سے بھرپائی ہوگی، انہی نوافل کے ذریعے سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کا ضرور اہتمام کریں۔ قرآن کریم صرف رمضان کے لیے نہیں آیا ہے، یہ پوری زندگی کے لیے آیا ہے۔ یقیناً آپ کے پاس اگر اتنا وقت نہ ہو، آپ اگر رمضان میں 1 پارہ 2 پارہ اگر اس کا معمول تھا، تو آپ رمضان کے علاوہ پورا سال اگر اتنا آپ اہتمام نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم آپ 2 رکوع، 1 پاؤ، آدھا پارہ کچھ تو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے دکان میں، آپ کے مکان میں ضرور خیر و برکت کا معاملہ کریں گے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ افضل الذکر تلاوت القرآن، کہ ذکر میں سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے تو وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اس لیے تیسرا عمل یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی پورا سال اپنی زندگی معمول بنا لے، زیادہ نہیں، آپ 2 ہی رکوع پڑھیے، آپ 3 رکوع پڑھیے، 1 پاؤ پڑھیے، آدھا پارہ پڑھیے، لیکن پورا سال ہر روز آپ پڑھیے۔ اگر اس کو ہم نے معمول بنایا تو یقیناً ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ابھی بھی خیر و برکت کا ضرور جو ہے معاملہ فرمائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان میں روزوں کا اہتمام کیا، رمضان کے علاوہ جو نوافل روزے ہیں ان نوافل روزوں کا بھی کبھی کبھی اہتمام کر لیا کریں۔ ثواب تو ثواب ہے ہی، لیکن آپ کی جسمانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، دونوں فائدے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ نوافل روزوں کا بھی کبھی کبھی اہتمام کر لیا کریں۔ نوافل روزے میں کیا ہے؟ جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا الوداعی جمعہ میں، یہ شوال کے 6 روزے جو ہوتے ہیں بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، گویا وہ 30 روزے رمضان کے اور 6 روزے یہ 36 روزے 360، یعنی پورا سال اسے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پورا شوال کا مہینہ، آج 5 شوال ہے، ابھی 25 دن باقی ہے، جب چاہے آپ رکھ سکتے ہیں، پورا شوال میں آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ شوال کے علاوہ جیسے عاشورے کا آتا ہے، بقرعید کے موقع پر آتا ہے، ہفتے میں پیر اور جمعرات کا معمول تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، شعبان کے روزے ہوتے ہیں، یہ سارے نوافل روزے ہیں، ہم اور آپ اس کا بھی اہتمام کریں۔ رمضان میں ہم نے زکوٰۃ اور صدقات کا اہتمام کیا تھا، یقیناً کیا ہے۔ اگر رمضان کے علاوہ بھی ہم اور آپ کبھی کبھی غریبوں کا ہم جو ہے خیال رکھ لیا کریں، نوافل صدقہ اور خیرات کا بھی ہم اور آپ اہتمام کیا کریں۔ اور آخری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں۔ ایک وقت متعین کر لیجیے، ایک وقت کوئی بھی ہو، ایک وقت ہو، مان لیجئے مغرب سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ پہلے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ فرائض جو فرض نمازوں کے بعد جو ہے دعا کی قبولیت کے بارے میں آتا ہے احادیث کے اندر، فرض نمازوں کے بعد جو فوراً جو دعائیں ہوتی ہے وہ دعائیں مانگی نہیں جاتی، وہ پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ ایک وقت متعین کر لیں کہ سنتوں سے فارغ ہو کے 5 منٹ ہم دعا کریں گے، یا یہ کہ آپ جو ہے مغرب سے پہلے ایک وقت متعین کر لیں، وہ دعا کے لیے آپ خاص کریں گے، اپنے لیے بھی، اپنے مرحوم کے لیے بھی، پورے عالم اسلام کے لیے، سب کے لیے ہم اور آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ضرور بھلا ہوگا۔ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ جو ہے خیر اور بھلائی کا معاملہ کریں گے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جو وقف کے تعلق سے ہو یا پھر رمضان کے بعد ہم اور آپ کس طرح زندگی گزارے، یہ کچھ اہم باتیں تھیں۔ امید ہے کہ ان ساری باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی ایک حسین زندگی پیدا ہوگی، ہماری زندگی میں انقلاب انشاءاللہ آئے گا، اللہ ہمیں ضرور کامیابی سے نوازیں گے۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ رحم و کرم کا، عافیت کا، چین اور سکون کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔